برے ساتھی سے اکیلے رہنا بہتر ہے۔ برائی سے بچنا عملو کا سردار ہے۔ بیٹا تو شوہر کا ہوگا اور زناکار کے لیے سنساری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں۔ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے۔ دنیا کو برا بھلا مت کہو کیونکہ یہ مومن کی سواری ہے۔ صرف مومن کا دوست بن اور صرف پرہیزگار شخص ہی تیرے ہاں کھانا کھائے۔ اس شخص کی دوستی میں کوئی بھلائی نہیں جو تیرے لیے وہ نیک جذبات نہیں رکھتا جو تو اس کے لیے رکھتا ہے۔ نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ۔ عقل جیسی کوئی سوچ بوجھ نہیں اور خوش خلقی جیسی کوئی شرافت نہیں۔ جہالت سے زیادہ کوئی محتاجی نہیں اور عقل سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور خود پسندی سے بڑھ کر کوئی خطرہ نہیں۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو دہشت زدہ کرے۔ لوگ ٹھیک رہیں گے جب تک وہ عورتوں کی پیروی نہیں کریں گے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ خاموشی و دانائی کی علامت ہے۔ اگر تم عافیت کے خواہ ہو تو خاموشی اختیار کرو۔ خاموشی گفتگو کا حسن ہے۔ خاموش رہنا عقل مندوں کی علامت ہے۔ خاموش اور کم گو آدمی کا ہر جگہ اور ہر وقت استقبال ہوتا ہے۔ خاموشی اور سوچ بڑی سے بڑی مشکل کو سلجھا دیتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو تو خاموشی اختیار کرو۔ خاموشی میں الفاظ کی نسبت گویائی زیادہ ہوتی ہے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور سب سے زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ ایک اچھا ہوشیار اور منصف شخص اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہ ہو۔ خاموشی انسان کی سلامتی ہے۔ خاموشی سے یہ فائدہ کیا کم ہے کہ انسان کو غیر ضروری بحث سے نجات مل جاتی ہے۔ بعض اوقات الفاظ سے زیادہ خاموشی وضاحت ہوتی ہے۔ جوان مرد وہ ہے جو خاموشی پسند ہے اور اس کی گفتگو اکثر بے زبان حال ہوتی ہے۔ خاموشی ناقابل برداشت ظرافت ہے۔ خاموشی ہزار بلائیں ٹال دیتی ہے بلکہ وقار اور سلامتی کی ضامن بھی ہے۔ نہ زیادہ خاموشی اچھی نہ زیادہ گویائی۔ وہ آدمی متقین میں شمار نہیں ہوتا جب تک وہ مباح چیز سے نہیں بچتا تاکہ ممنوع چیز سے بچ سکے۔
کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس شریعت کے تابع نہیں ہو جس سے میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان ایک نہ ہو۔ اے انسان، اپنے مقررہ روزی پر راضی ہو جا، کیونکہ جس نے مر جانا ہے اس کے لیے بقدر کفیت روزی کافی ہے۔ اے ابو ذر، اپنی کشتی نئی تیار کرو کیونکہ سمندر گہرا ہے۔ اے انس، اپنی روزی پاک کر لو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اے حرملہ، نیک کام کرتے رہو اور برے کام سے بچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے کہ جو دوسرے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ انسان کی خدمت ہی دراصل خدا کی خدمت ہے۔ انسانوں کی بے غرض خدمت کرنا انسانیت کی معراج ہے۔ توبہ و عبادت سے بھی بندوں کو وہ فائدہ نہیں پہنچتا جو بندے کو بندوں کی خدمت اور حاجت روائی سے پہنچتا ہے۔ خدمت وہ پودا ہے جس کا پھل کبھی کڑوا نہیں ہوتا، نتیجے سے بے نیاز ہو کر محض خدمت کے لیے خدمت انجام دینی چاہیے۔ جس شخص کی زندگی کا نصب و لعن ملک و قوم کی خدمت ہوتا ہے اسے خاندان شرف کی احتیاج نہیں۔ جو شخص کسی غرض کے تحت خدمت کرتا ہے اور دل سے خواہشات کو دور نہیں کرتا وہ خادم نہیں بلکہ 4 گنا مانگنے والا مزدور ہے۔ جس نے خدمت کی وہ مخدوم ہوا۔ خالق مخلوق میں ہے، خالق کو پانا ہے تو مخلوق کی خدمت کرو۔ جو شخص خود کو کچھ سمجھتا ہے وہ خدمت کی مٹھاس سے محروم رہ جاتا ہے۔ اگر آپ سچی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لیں، آپ کو روحانی سکون ملے گا اور وہ لذت محسوس کریں گے جو بڑی سے بڑی قیمت پر بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ خدمت ہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو انسان کے قریب لاتا ہے۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول شخص وہ ہے جو خلق کا بار اٹھائے، یعنی خدمت خلق انجام دے۔ اگر تم اپنا بھلا چاہتے ہو تو دوسروں کی خدمت کرو،